بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 کے سفر میں لوگوں کو دیکھا، گھر کے سب مرد اور سب عورتیں نوکری کرنے والے ہیں مگر ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو بے برکتی کہتے۔ رزق میں سے اللہ تعالیٰ برکت نکال لیتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، ایک پہ خرچہ دوسرا تیسرا، سمجھ نہیں آتی کہ اس کا حل کیا کریں۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی تو وہ ذرا باہر ویرانے میں قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ جب وہ فارغ ہو رہے تھے اپنی ضرورت سے تو انہوں نے دیکھا کہ زمین میں ایک سوراخ ہے، ہم اردو زبان میں اس کو بل کہتے ہیں۔ اس بل میں سے چوہا نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا اور وہ باہر پھینک کے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا، ایک اور دینار تھا، پھینک کے چلا گیا۔ جتنی دیر میں یہ فارغ ہوئے اس نے 17 دینار لا کے باہر ڈالے اور غائب ہو گیا۔ اس اللہ کے بندے نے 17 دینار اٹھائے اور لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی وہ نبی علیہ السلام سے پوچھا ضرور کرتے تھے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا اے اللہ کے محبوب، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میرے لیے ان پیسوں کا کیا حکم؟ استعمال کر سکتا ہوں یا کسی کو دے دوں یا کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا رزق ہے، یہ تمہارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ذریعے سے تمہیں دلوا دیا۔ تو جب کبھی میں حدیث کا یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا تو حیران ہو کے سوچتا ہوں کہ یا اللہ، صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ ان کو بلوں سے رزق ملتا تھا اور ہم پورا مہینہ جو کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بجلی کا بل، یہ ٹیلی فون کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ گیس کا بل، اور بل ہی نہیں جان چھوڑتے۔ بل دیکھ کے دل کو کچھ ہوتا ہے، یہ کیا اور مصیبت آ گئی، برکت نکل گئی۔ تو اس لیے آج ہمارے رزق میں برکتیں کیسے آ جائیں، اس کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو بے برکتی، اتنا کمائیں گے اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دیں گے، پھر روتے پھریں گے، پھر ہمت کوشش کر کے اتنا کمانے کے اسباب بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دیں گے، پھر روتے پھریں گے۔ جتنا ہم زیادہ کماتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو بھی ربر کی طرح کھینچ کے بڑھاتے چلے جائیں، پورا ہی نہیں ہوگی ضرورتیں۔ ایک ہی اس کا حل کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے۔ برکت کہتے ہیں انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، اس کو غیر کی محتاجی نہیں آتی، اس کو برکت کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ عاجز اپنے گھر میں دوستوں کو مراقبہ کروا رہا تھا مہمان خانے میں، تو مجھے ایک پیغام آیا گھر سے کہ جی آپ جلدی اندر آئیں، ایک خاتون آئی ہے اور وہ آدھا گھنٹہ ہوا زاروں قطار ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ دکھی عورت ہے۔ خیر ہم نے مجلس برخاست کی، گھر میں گئے تو پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا بی بی آپ کو کیا ہوا، کیوں آپ اتنی پریشان ہیں، غمزدہ ہیں؟ وہ کہنے لگی جی کہ میں فلاں ایک بڑے شہر کا نام لیا، وہاں سے آئی ہوں، ایک بڑے صنعت کار کی بیوی ہوں، میرا خاوند کئی کمپنیوں کا چیئرمین ہے،
ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन। हम रिश्तेदार भी हैं मगर आपस में पसंद की शादी भी है। मुझे उसने एक महल नुमा मकान बना के दिया हुआ है और घर के अंदर नौकर चाकर, किचन में लोग, फलां में लोग, सिक्योरिटी के लोग, ड्राइवर, एक लश्कर है जो उसने रखा हुआ है। उसने मुझे अपनी तरफ से तो बड़ा सुकून में रखा है और नेमतों में रखा है और घर के सारे खर्चे भी वही देता है। 7 साल हमारी शादी को हो गए, मेरी औलाद नहीं, मगर मेरी परेशानी की ये वजह नहीं है क्योंकि खाविंद मुझसे खुश है, मैं खाविंद से खुश हूं। अल्लाह ताला ने चाहा तो वो हमें औलाद अता कर देगा। मैंने पूछा कि फिर परेशानी की वजह क्या? कहने लगी कि परेशानी की वजह यह है कि मेरा खाविंद मुझे मेरे जाती खर्चे के लिए हर महीने, मैं कन्वर्ट करके फिगर बता रहा हूं, फकत $2000 देता है जाती खर्चे के लिए और मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। और ये कह के उसने फिर रोना शुरू कर दिया। यहां अल्लाह, एक औरत को उसका खाविंद $2000 हर महीने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए देता है और वो रोती है ये कि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। खैर थोड़ी देर तो वो रोती रही, हमने भी रोने दिया। फिर उसके बाद कहा कि बीबी, अब आप अगर चाहती हैं कि इसका कोई हल निकले तो मैं आपको इसका हल बताता हूं। काफी पढ़ी लिखी खातून थी। कहने लगी जी आप बताएं। मैंने कहा कि आप ये समझती हैं कि आपके इतने पैसों से खर्चे पूरे नहीं होते और मैं फकीर यूं कहता हूं कि अगर आपके मियां आपको 2000 की जगह 4000 भी देना शुरू कर दें तो आपकी परेशानियां खत्म नहीं होती। अब जब उसने ऐसी वाज़ेह सी बात सुनी ना तो बड़ी हैरान हो गई। कहने लगी पीर साहब आप तो ऐसा न कहें। मैंने कहा जो हकीकत है वो तो आपको बतानी है। कहने लगी जी 4000 से मेरे खर्चे क्यों नहीं पूरे होंगे? मैंने कहा बीबी, जिंदगी की एक तरतीब होती है, उस तरतीब पर अल्लाह ताला की मदद उतरती है, बरकत उतरती है। आपकी वो तरतीब नहीं है। आप पढ़ी लिखी ऊंचे तबके की खातून है, पर्दे की परवाह नहीं, नमाजों की परवाह नहीं, हलाल हराम का ख्याल नहीं, कभी इस महफिल में कभी उस महफिल में। जब अल्लाह ताला के हुक्मों को आप इस तरह तोड़ती फिरेंगी, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को यूं छोड़ती फिरेंगी तो अल्लाह ताला आपके दिल में सुकून नहीं आने देंगे। मिल ही नहीं सकता सुकून आपको। तो कहने लगी जी कि सुकून मिल कैसे सकता है? मैंने कहा कि आप जिंदगी की तरतीब बदलें। जैसे दीन इस्लाम ने बताया कि औरत को बापर्दा होना चाहिए, नमाजें पढ़नी चाहिए, घर में होना चाहिए, आप उन तमाम बातों को करना शुरू कर दें, फिर देखें अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून कैसे देते हैं। अल्लाह ताला की शान कोई कबूलियत की घड़ी थी। उस खातून के दिल में बात बैठ गई। कहने लगी जी कि आप बताएं मैं कैसे तौबा कर सकती हूँ। चुनाचे इस आजिज ने उसको तौबा के कलिमात पढ़ा दिए, फिर उसको थोड़ा जिक्र तस्बीहात वगैरह भी बता दी, समझाया कि उसने फराइज पर कैसे अमल करना है। तो वो थोड़ी देर के बाद चली गई। 3 महीने के बाद उसने फोन पे राब्ता किया। कहने लगी पीर साहब एक बात तो ये बतानी है कि मैं आपके बाद जो घर आई तो मैं अच्छी खासी मौलवन बन गई हूं और मेरा खामिद मुझे कहता है कि तू अच्छे पीर साहब के पास गई थी दुआ करवाने, मैंने तुझे मौलवी बनने के लिए तो नहीं भेजा था। कहने लगी पर्दा भी करती हूँ, नमाजें भी पढ़ती हूँ, कभी कभी तहज्जुद भी नसीब हो जाती है, तस्बीहात भी पढ़ती हूँ। और आपको ये बताना था कि मैं बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे खर्चे फकत $500 में पूरे हो जाते हैं। हर महीने $1500 मैं यतीमों और बेवाओं पर खर्च कर देती हूँ।
جب احکام الہی ٹوٹ رہے تھے تو اتنی رقم بھی اس کے لیے پریشانیاں دور ہونے کا سبب نہیں تھی. جب اللہ تعالیٰ کی برکت اتر آئی اتنی سی رقم اس کی ضرورتوں کے لیے پوری اور باقی رقم کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی ہے. تو بھائی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم ٹوٹتے رہیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں اطمینان ہو. جس کے پاس کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس کو فیئر آف ان نون رہے گا. یہ بھی ایک عجیب بیماری ہے. بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے ہیں جی بس دل میں خوف سا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں فیئر آف ان نون. اور صحیح نہیں کیسا خوف. اسی لیے آج دو بیماریاں بہت عام ہیں. ایک بیماری کا نام ڈپریشن اور دوسری بیماری کا نام ٹینشن. ہر دوسرے بندے سے پوچھو کوئی ڈپریشن کا مریض تو کوئی ٹینشن کا مریض. اور ڈاکٹروں کا کام آسان ہو گیا. ڈاکٹروں کو جس کی بیماری سمجھ میں نہ آئے نا کہہ دیتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور کسی کو کہہ دیتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ دونوں انگریزی زبان کے لفظ ہیں اور ہماری اردو کی زبان میں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. ہماری اردو کی زبان میں ان کے مقابلے کا لفظ کوئی نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بڑوں کی زندگی میں نہ ڈپریشن ہوتی تھی نہ ٹینشن ہوتی تھی. ان کو یہ نام بنانے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اگر یہ کیفیتیں ہوتی تو کوئی نام بنا دیتے نا بھائی. یہ کیفیتیں تب سے آنی شروع ہوئی جب ہم نے غیروں کی نقلیں اتارنی شروع کی, ان کے طرز زندگی کو اپنانا شروع کیا, ان کی کیفیتیں ہمارے اندر آنے شروع کی. ورنہ مومن اس کا ڈپریشن سے کیا تعلق ہے؟ مومن کا ٹینشن سے کیا تعلق؟ یاد رکھنا جس کا خدا سے تعلق ہوتا ہے اس کا بے چینی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو اللہ کے نام کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. تو چھوٹی عمر کا واقعہ ہے. عجیب بات ہے کہ مجھے یاد آ جاتا ہے ہم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ایک ولیمہ میں شریک ہوئے. وہ کسی 4 اسٹار ہوٹل میں ولیمہ ہونی تھی. تو وہاں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا چونکہ چھوٹے بچے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی ٹرے میں انہوں نے کھانا رکھا ہوا ہے بوفے سسٹم, اور ہر ٹرے کے نیچے انہوں نے نا ایک بتی جلائی ہوئی ہے. جتنے ٹرے اتنی بتیاں جل رہی ہیں. اب چونکہ ایک نئی چیز دیکھی تو چھوٹے بچے پوچھتے ہیں نا, تو ہم نے وہ ویٹر سے پوچھا یہ بتیاں کیوں جلائی ہوئی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ کھانے میں 2-4 گھنٹے لگیں گے تو جتنی دیر کھانا پڑا رہے گا یہ بتی اس کھانے کو گرم رکھے گی. وہ بچپن کا گزرا ہوا واقعہ آج بھی تصور کی نظروں میں اسی طرح یہ ہے سامنے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی کو اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں پریشانیوں کی بتی جلا دیتے ہیں. وہ ہیٹ سورس اس کو گرم ہی رکھتا ہے, جو مرضی کرتا پھرے. کبھی اس کی بیوی بتی بن جاتی ہے, ہیٹ مل رہی ہے. کبھی بیٹی بتی بن جاتی ہے, ہیٹ مل رہی ہے. کبھی بزنس بتی بن جاتا ہے, ہیٹ مل رہی ہے. کبھی اپنی ہیلتھ بتی بن جاتی ہے, ہیٹ مل رہی ہے. کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں جو اس بندے کو وارم رکھتے ہیں, گرم رکھتے ہیں, پریشان رکھتے ہیں. سکون نہیں ملتا. کہا کرتے ہیں لوگ کہ دریا میں رہنا مگرمچھ سے بیر. او اللہ کے بندو, اگر دریا میں رہنا ہو تو مگرمچھ سے بیر نہیں چلتا تو دنیا میں رہنا اور دنیا کے بنانے والے سے بیر کیسے چلے گا؟ ہم اگر اللہ کے حکم کو توڑیں گے اللہ تعالیٰ میں سکھ کی نیند نہیں سونے دیں گے.